ہر دین کا ایک امتیازی خلق، ایک امتیازی وصف اور ایک امتیازی پہچان ہوتی ہے۔ وَخُلُقُ دِينِ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اور دین اسلام کا امتیازی خلق وہ حیا ہے، با شرم ہونا، با حیا ہونا، حیا دار ہونا۔ اور شیطان جو ہے، جو انسان کا دشمن ہے، اس کی سب سے زیادہ کوشش یہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں روزی فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ، یعنی پاک رزق، حلال رزق کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتبعوا، پانی ذرا منگوا لیں گلاس میں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے قدموں کے اوپر نہ چلنا، یعنی جو شیطان کے راستے ہیں ان پہ نہ چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، یہ تو تمہیں صرف اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ انما اہل علم تشریف فرما ہے کہ اس کی ساری کوشش اس بات کے لیے ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برے کام کرو اور بے حیا مت، یہ اس کی کوشش ہے، یہ اس کی کوشش ہے۔ اور جو اس نے کاروائی جنت میں کی تھی ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں جان حضرت حوا کے خلاف، ان کو بڑا خیرخواہ بن کے اور بڑا ان کا ہمدرد بن کے دھوکہ دیا، فریب دیا۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور ان کے ذہن میں یہ بات اتاری، وسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما، کہ یہ درخت کھا لیں جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذه الشجرۃ، چکمہ یہ دیا کہ اس درخت سے تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ تم یہ کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اور مقصد اس کا کیا تھا؟ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ ننگے ہو جائیں، ان کا جنتی لباس اتر جائے، جو پردہ اللہ رب العزت نے ڈالا ہوا ہے شرم گاہوں کے اوپر، اس پردے سے معروم ہو جائیں، بے حجاب ہو جائیں، بے ستر ہو جائیں۔ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، لیکن اس کو رنگ کیا دیا؟ اس کو کس طرح اس نے شوگر کوٹڈ کیا؟ کہتا ہے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اور آج بھی انسانوں کو اس بے شرمی اور بے حیائی کا جو سبق دیا جاتا ہے وہ یہ کہ میں اس زندگی کے اندر اس لیے آیا ہوا ہوں کہ میں نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے، میں نے زندگی کے اندر خوشی حاصل کرنی ہے، مسرت اور شادمانی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اس کے لیے جو میرے جی میں آئے میں کرنے کے لیے آزاد ہوں، میرے لیے کوئی رکاوٹ اور کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، جو میرا جی چاہتا ہے میں کروں۔ اور اللہ اکبر، کھانے کی لذت، پینے کی لذت، نشے کی لذت، جنسی لذت، شہوانی لذت، یہ لذتیں سمیٹنے کے لیے تو میرے پاس زندگی ہے، یہی تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں ان چیزوں کو سمیٹوں اور میں اس طرح کی زندگی گزاروں کہ عیش و عشرت کی میری زندگی ہو۔ اور اس کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، ان ساری چیزوں کو میں معاشرے کے اندر
اس طرح دور کر دوں کہ کوئی چیز جو ہے وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے، مجھے چھونے کے لیے، مجھے کسی کے قریب ہونے کے لیے، کسی کو قریب کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ ملنے کے لیے، کسی کے ساتھ اکٹھے ہونے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ میری زندگی کے اندر پلیئر ملے، مجھے لذت ملے، مجھے خوشی اور شادمانی ملے. اور اللہ اکبر، اس چیز کے پیچھے انسان کو لگا کر شیطان اور شیطان کے کارندے، شیطان کے ایجنٹ، یہ جو ننگی فلمیں بناتے ہیں، عریان سوشل میڈیا کے اوپر منظر پیش کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے اندر متعارف کرواتے ہیں. پہلے تو یہ فلمیں ہوتی تھیں اور کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کے لوگ دیکھتے تھے یا کوئی کتابیں ہوتی تھیں، لیکن آج کل تو یہ موبائل کے اندر اور اس طرح کی چیزوں کے اندر ہر آدمی کی جیب میں ہے اور ہر آدمی کے بیڈ روم میں ہے اور اس کے باتھ روم میں ہے اور ہر وقت اس کی اپروچ میں ہے اور اس کی رسائی میں ہے کہ جب چاہے ان چیزوں کو دیکھ لے. اور یہ چیزیں جو انسان دیکھتا ہے، اس کا انسان کی آنکھوں پر بھی اثر ہوتا ہے، انسان کے ذہن پر بھی اثر ہوتا ہے، اس کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے. اور وہ جو شرم و حیا کا جذبہ ہے اور وہ جو شرم و حیا کا پاکیزہ وصف ہے، جو ایسا عالی شان وصف ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام کی پہچان ہے. لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا، وہ اسلام کی پہچان ہے کہ جس میں حیا ہے وہ مسلم ہے اور جس میں حیا نہیں ہے وہ مسلم نہیں ہے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. قرنا جمیعا، دونوں اکٹھے ہیں. علماء نے لکھا کہ اس کا معنی ہے یہ لازم و ملزوم ہے. حیا ایمان کو لازم ہے اور ایمان کو حیا لازم ہے، یعنی ایمان کے ساتھ حیا ہونا چاہیے اور حیا کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے. تو یہ حیا ایمان کے ساتھ اس کا تلازم ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. جب ایک اٹھتا ہے تو ساتھ دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. تو جس کے مزاج میں، جس کی سرشت میں، جس کی طبیعت میں شرم و حیا نہیں ہے، وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا دین اسلام جو ہے اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اس کی ختم ہو جاتی ہے پہچان. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے قرآن مجید میں. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کھلے عام بے حیائی کے کام نہ کرو اور چھپ چھپا کے بھی بے حیائی کے کام نہ کرو. فحش کہتے ہیں ایسے کام کو جس کا کرنا انسان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، جس سے انسان کو عار محسوس ہو. اگر انسان جو ہے وہ صحیح انسانی جذبہ رکھتا ہے تو اس کا اظہار کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا یہ انسان کو گوارا نہیں. انسان اس چیز سے گریز کرتا ہے، اس سے اجتناب کرتا ہے، اس سے پرہیز کرتا ہے. تو اس کو لوگوں کے سامنے کر دینا یہ فحش ہے. یہ بات بھی ہوتی ہے، یہ عمل بھی ہوتا ہے، یہ رویہ بھی ہوتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا یکون فاحشا یا فحاشا، مومن جو ہے وہ فحاشی کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کاری کرنے والا نہیں ہوتا، شرم و حیا والا ہوتا ہے. مومن کے اندر شرم و حیا کی صفت ہوتی ہے. تو لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تو چیزوں کو دیکھنا، ایسے مناظر کو دیکھنا، ایسی صورتوں کو دیکھنا اور ایسے لٹریچر کو پڑھنا، ایسے مناظر کو دیکھنا، یہ انسان کو ایمان سے محروم کرتا ہے اور انسان کے اسلام کو بے پہچان بنا دیتا ہے. اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اور شیطان کی یہ کوشش ہے. اس کی یہ کوشش کیوں ہے؟ اس کی کوشش یہ اس لیے ہے کہ وہ اس انسان کو جو اللہ رب العزت نے انسانیت کا شرف بخشا ہے
وہ اس شرف سے انسان کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان یہ انسانی شرف سے محروم ہو جائے، یہ جانوروں کی سطح کے اوپر آ جائے، یہ اس طرح کی زندگی گزارے جس طرح کی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے۔ جانوروں میں شرم کا مادہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈھور ڈنگر مال مویشی، یہ ان کے اندر یہ شرم و حیا کا جذبہ نہیں ہوتا کہ کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کسی کا کیا رویہ ہوگا، وہ اس چیز سے بے پرواہ۔ جب ان کا جذبہ بھڑکتا ہے تو وہ اس جذبے کی تسکین کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اندھے ہو جاتے ہیں اس میں۔ وہ انسان کو بھی اسی سطح کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہے اور انسان کے شرف انسانیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور جب انسان کا شرف انسانیت ہی ختم ہو جائے تو پھر یہ انسان کیا، یہ تو دو ٹانگوں پہ چلنے والا جانور ہوا، یہ تو جانور ہوا۔ اور جانور اگر جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے تو اس کو تو پیدا ہی ایسے کیا گیا ہے، لیکن جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو شعور دیا ہے، جس کو شرم و حیا کا اللہ رب العزت نے جذبہ دیا ہے، وہ ان چیزوں کو ضائع کر کے، پامال کر کے، ان چیزوں کو ختم کر کے، ان چیزوں کو نیست و نابود کر کے جانوروں کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے، تو وہ جانوروں سے گیا گزرا ہوتا ہے۔ اسی لیے شیطان کی یہ پوری کوشش ہے، یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ برائی اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، لوگوں پر بڑی رحمت کرنے والا، بڑی رافت کرنے والا، لوگوں سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان رہے، بلکہ صرف انسان ہی نہ رہے، یہ اسلام، ایمان، احسان کی منازل کو طے کرتے کرتے تزکیہ کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارتے اور سدھارتے ہوئے یہ اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جائے، یہ جنت الماوا تک پہنچ جائے، یہ جنت الفردوس تک پہنچ جائے، یہ اللہ رب العزت کے مقربین میں شامل ہو جائے، اللہ رب العزت کے محبوبین میں شامل ہو جائے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں۔ انسان کو شیطان نیچے لے کے جانا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت انسان کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے دوستی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بات مانتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے، یا اپنے رب کو بھول کر اور اسے چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، شیطان کی راہوں کو اختیار نہ کرنا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن جانو اور دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے بچ کے رہو، اس کے وار سے بچو، اس کے وار سے بچو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے انسان کو جنت میں بھی لباس پہنایا تھا، جنت میں بھی لباس پہنایا تھا۔ جب وہ درخت کھایا انہوں نے تو وہ اس لباس سے فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ لباس اتر گیا جو جنتی لباس تھا، اس سے معروم ہو گئے، اور جب انہیں شرمساری ہوئی کہ ہم تو ننگے ہو گئے، طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو جنت کے پتوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ انسان کے اندر یہ فطری جذبہ ہے کہ انسان بے شرمی کو پسند نہیں کرتا۔ انسان جو چھپانے کی چیزیں ہیں، شرم کی جگہ ہیں، انسان ان کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن یہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ انسان کو شرم و حیا سے عاری کر دیا جائے اور یہ ان چیزوں کو نمایاں کرنے والا بنے، اس لیے یہ عریانی، یہ فحاشی، یہ بے لباسی فلموں کی شکل میں اور نعوذ باللہ ننگے اس طرح کے تعلقات کی ویڈیوز بنا کر وہ لوگوں کے اندر شائع کرنی، جس میں انسان جانوروں کی طرح جو ہے نا وہ جنسی درندہ بنا ہوا ہے، یہ شیطان کی کوشش ہے کہ ان چیزوں کو فروغ دے کر، ان چیزوں کو پھیلا کر انسانوں کو انسانیت کے لبادے سے نکال دیا جائے، انسانیت کا جوہر ان کا ختم کر دیا جائے، انہیں جانور بنا دیا جائے، بلکہ جانوروں سے بھی نیچے کر دیا جائے، اور یہ انسان
नऊज़ बिल्ला उन जानवरों की सतह के ऊपर आ जाए जो बहुत ही ज़्यादा बेगैरत और बहुत ही ज़्यादा हरीस हैं, खाने और पीने के भी और जिनसी ताल्लुकात के भी। और वो दो जानवर हैं, एक कुत्ता और दूसरा खंजीर। कुत्ता और खंजीर हरीस भी बहुत ज़्यादा हैं, हर वक्त अपनी थूथनी के साथ ज़मीन के ऊपर सूंघते रहते हैं और जहाँ कोई चीज़ मिल जाए झपटते हैं उसके ऊपर, और कोई दूसरा आ जाए तो उसको करीब नहीं आने देते। और खंजीर की भी यही आदत है कि वो गंदगी खाता है, और हरीस है, हर वक्त अपनी थूथनी को ज़मीन पे लगाए रखता है। और इस मामले के अंदर, जिनसी ताल्लुक़ के मामले के अंदर भी वो सबसे ज़्यादा बेगैरत है। एक एक मादा के पीछे कितने कितने होते हैं। तो इस तरह का मिजाज बनाने वाले और खाते भी हैं, उनका प्यार भी कुत्तों के साथ है और उनकी खुराक भी खंजीर है। जब जब जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसका वसफ आता है, उसका वसफ इंसान के अंदर आता है, और जिस चीज़ का गोश्त खाते हैं उसकी भी खुसूसियात इंसान के अंदर आती हैं। वो खंजीर खाते हैं और कुत्तों के साथ प्यार करते हैं और उन्हें औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। तो फिर कुत्तों वाले औसाफ ही उनके अंदर आने, यही चीज़ उनके अंदर आएगी। और उनकी ये कोशिश है कि जैसे हम हैं इन मुसलमानों को भी ऐसा ही बना दिया जाए। और नाम इसका रखा हुआ है तरक्की, इसका नाम रखा हुआ है कल्चर, इसका नाम रखा हुआ है फैशन, इसका नाम रखा हुआ है अलाइटमेंट, यानी रोशन ख्याली, इनलाइटमेंट, लोगों को रोशन फिक्र कर देना कि उनकी फिक्र जो है वो मुतनव्विर हो जाए। और इसीलिए जब ये दिन आता है जो वैलेंटाइन डे के नाम से मशहूर दिन है, और इस दिन में हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, हमारे कॉलेजों के अंदर और हमारे स्कूलों के अंदर लोग जो है ईद आशिका के नाम से वैलेंटाइन डे को बनाते हैं कि ये आशिकों की ईद है, और अपने इश्क के पैगाम देते फिरते हैं और अपनी मोहब्बत के कार्ड देते फिरते हैं और वसूल करते हैं एक दूसरे से। और इसमें कोई शर्म नहीं महसूस करते कि मैं किसके साथ ये इजहार कर रहा हूँ, और ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी इंसान की अचीवमेंट है और उस इंसान ने एक बड़ी आज़ादी हासिल की है कि वो मोहब्बत करने में आज़ाद है, जिसके साथ चाहे मोहब्बत करे, जैसे चाहे मोहब्बत का इजहार करे, इसके अंदर वो आज़ाद है। ये चीज़ शैतानी फ़िक्र है, ये शैतानी हथकंडा है, और शैतान ने अपने एजेंटों के ज़रिए इसको दुनिया के अंदर आम किया हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक तो ये हुक्म दिया कि इन फ़वाहिश के करीब न जाओ। फ़वाहिश गैर महरम के साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ रखना जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत के अंदर आपस में कशिश रखी हुई है, लेकिन फिर अल्लाह ने इसकी हुदूद भी मुकर्रर कर दी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जायज़ ताल्लुक़ के लिए रास्ता भी मुतय्यन कर दिया है। और वो क्या है कि जो जायज़ रिश्ते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुदूद बनाई हुई हैं, उन हुदूद के अंदर रहकर इंसान शादी कर ले, इंसान निकाह कर ले, और शादीशुदा होकर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर राहत और सुकून पहुँचाए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अमिन आयाती अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, तुम्हारे सुकून और राहत के लिए अल्लाह ने बीवियाँ बनाई हुई हैं, अपने आप को महदूद करके इंसान वहाँ रहे। लेकिन इंसान आवारगी का शिकार हो और वो बेलगाम होकर लोगों की तरफ पैगाम भेजे कि मेरे साथ मोहब्बत करो और मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करना चाहता हूँ, और फिर ये मोहब्बत आपस के सलाम प्याम से आगे बढ़कर बैठकों और मजलिसों तक पहुँचती है, और बैठकों और मजलिसों से बढ़कर फिर और इससे भी आगे जाती है और आगे जाती है, और फिर उसके बाद वही बात होती है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल आईन तज़नी व इन्नल उज़ुन तज़नी, आँखें भी बदकारी करती हैं, कान भी बदकारी करते हैं, ज़ुबान भी बदकारी करती है और हाथ भी बदकारी करते हैं। ये आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ज़ुबान बोलती है और हाथ एक दूसरे को छूते हैं, और फिर आखिरी मरहला आ जाता है जो इन सारी चीज़ों की तस्दीक करके इंसान को गलाजत और गंदगी के कहरे मजल्लत में डाल देता है। इस्लाम ने ये सारी चीज़ें हराम की हैं, इसलिए कहा यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अहले ईमान को भी कहें कि निगाहें नीची रखें, कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, और इसी तरह कुल्लिल मोमिनात यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्ना, मोमिन औरतों से भी कहें कि वो अपनी निगाहें नीची रखें,
اور عورتوں کو یہ کہا کہ وہ حشمت، عزت اور حیا اور شرم کا پیکر بن کر، عفت مآب بن کر، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال کے رکھا کریں، بے حجاب ہو کے نہ نکلا کریں۔ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو نمایاں نہ کیا کریں، اپنے زینت اور جو جسم کے مفاتن ہیں جو لوگوں کے لیے کشش کا باعث بنتے ہیں ان کو ظاہر نہ کیا کریں، انہیں ظاہر نہ کریں۔ ہاں اپنے گھر میں ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، عزیزوں کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے ٹھیک ہے، وہ اس طرح آ سکتی ہے کہ اس نے لباس نہ پہنا ہو اس طرح کا کہ جو پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہے، سادہ لباس پہنا ہوا ہو جو عام گھروں میں خواتین پہنتی ہیں، لیکن اس میں بھی شرم و حیا ہونا چاہیے، اس میں بھی دوپٹہ ہونا چاہیے، چادر ہونی چاہیے، اور انسان کا سینہ ڈھکا ہوا ہو، اور انسان کے جسم کے وہ حصے جن کے اندر کشش رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے لیے، ان کو چھپا کے رکھنا چاہیے، شرم و حیا کے ساتھ رہنا چاہیے گھر کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، سورۃ النور کی ساری تعلیمات ہی یہ ہیں۔ اور پھر اس کے باوجود بھی اگر اللہ رب العزت نے یہ احکام دیے ہیں، نگاہوں کو نیچے رکھنا اور شرم و حیا کو قائم رکھنا، اور انسان جو ہے وہ شادی کر کے اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے آپ کو عفت مآب رکھے، اس کے باوجود اگر معاشرے کے اندر بدکاری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی سزا مقرر کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا کہ زانیوں کی سزا ہے، اگر کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے، اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ اور آج اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ جی یہ اگر مرضی کے ساتھ لوگ کر لیتے ہیں تو کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے قوانین کا انکار کیا جا رہا ہے، اور شریعت کی حدود کا انکار کیا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے برائیوں کے راستے آسان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کے اوپر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یعنی کھلم کھلا انسان گناہ کا ارتکاب کرے اسے بھی چھوڑ دو، اور چھپ چھپا کے بستر کے اندر، بیڈ روم کے اندر، باتھ روم کے اندر جا کے کوئی اس طرح کا کام کرنا یہ بھی چھوڑ دو، اس سے بھی باز آ جاؤ، اس سے بھی رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت اللہ اکبر لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو انسان گناہ سے اجتناب کرے، اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت وہ سمجھتا ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے اس وقت گناہ کے اوپر دلیر ہو جائے تو کیا اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العزت سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر 3 لوگ مل کے آپس میں بات کرتے ہیں تو وہاں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی قوت قاہرہ کے ساتھ اللہ رب العزت وہاں موجود ہوتا ہے۔ انسان اللہ اکبر برائی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو شل کر دے، اس کو مفلوج کر دے، وہی اس کو بے جان کر دے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا، اس وقت جن لوگوں نے ریسکیو کیا تھا جا کے، انہوں نے ایسے مناظر دیکھے کہ لوگ اس حالت کے اندر تھے ہوٹلوں کے اندر کہ انسان ان کو زبان پہ نہیں لا سکتا، ایسی حالت میں موت آ گئی، اور ایسی حالت میں زلزلے نے پکڑ لیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کی جو تنبیہات آتی ہیں، جس طرح کا خطر خوفناک زلزلہ اب ترکیہ میں آیا ہے، شام میں آیا ہے، 28,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر لقمہ جن بن گئے، موت کا شکار ہو گئے، اور کس حالت میں کوئی چلا گیا ہے، کوئی پتہ ہے کسی کو کس حالت میں گیا ہے۔ اللہ رب العزت جو گئے ہیں ان کو معاف فرمائے، ہماری دعا یہی ہے۔ لیکن اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے انسان کو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے انسان کو برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور لباس حشمت والا ہونا چاہیے، کھلا لباس ہونا چاہیے جس سے جسم کے ابھار اور اتار چڑھاؤ نظر نہ آئیں، اور چہرے کے اوپر بھی پردہ رکھنا چاہیے جب انسان باہر نکلے۔ ٹھیک ہے گھر کے اندر تو انسان چہرہ کھول سکتا ہے، لیکن باہر نکلے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں۔ اور ہماری شادیوں میں اور ہماری خوشیوں میں اور ہماری تقریبات میں عورتیں بہت زیادہ
زیب و زینت، آرائش اور زیبائش کا اہتمام کر کے، اور بڑی اچھے گھروں کی خواتین جو عام طور پر پردہ دار ہوتی ہیں، باحجاب ہوتی ہیں، لیکن شادی کے موقع پر وہ سارا کچھ ختم کر کے بے حجاب لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آج کل تو مجلسیں بھی ساری مخلوط ہو گئی ہیں، شادی کے اجتماعات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو گئے کہ کمبائن ہو گئے ہیں، مرد عورتیں اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، چلو اکٹھے نہیں ہوتے تو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، پردہ اور حجاب درمیان میں نہیں ہوتا۔ یہ ساری صورتحال ایسی ہے جو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس سے حیا کو فروغ نہیں ملتا، اس سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر شرم و حیا نہ رہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، نبیوں کی جو تلقین تھی، جو ان کی نصیحت و وصیت تھی، وہ جو نبیوں نے بتایا تھا، اس میں سے جو چیز لوگوں کے اندر باقی رہی اور آگے چلتی رہی وہ یہ تھی کہ اگر انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا بھی تم سے استبعاد نہیں ہے، جو بھی تمہارا جی چاہے گا تم کر سکتے ہو، غلط سے غلط اور برے سے برا انسان کم کر سکتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے، ان الحیا لا یاتی الا بخیر، حیا یہ خیر لانے والی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کے اندر خیر اور بھلائی اور بہتری آتی ہے۔ تو شریعت نے ان فواحش اور منکرات سے منع کیا ہے اور بے حیائی سے روکا ہے۔ بد زبان بھی نہیں انسان کو ہونا چاہیے، لا یکون فاحشا ولا متفاحشا، نہ تو اس کو بے تکلفی سے ایسا ہونا چاہیے اور نہ تکلفاً انسان کو بے حیائی والا کام کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو شرم و حیا والا ہونا چاہیے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اشد حیاء من البکر العذراء فی بیتہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کنواری شرم و حیا والی بیٹی ہے اس سے بھی بڑھ کر شرم و حیا والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ایسا وصف ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا بھی وصف ہے، ان اللہ حی کریم، اللہ رب العزت شرم و حیا والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی شرم و حیا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاعراف کے اندر، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو اور تمہارے پردے کی جگہوں کو چھپاتا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ بہترین لباس ہے۔ اصل لباس انسان کا تقوی ہے کہ انسان نے تقوی کی چادر اوڑھی ہوئی ہو، تقوی خدا خوفی ہے، تقوی اللہ کی فرما برداری ہے، تقوی ہر وقت اس چیز کا استحضار اور اس چیز کا شعور ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے دور نہیں ہوں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں میرا سب کچھ ہے، میرا اندر بھی اس کی نگاہ میں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اگر انسان کنکھی آنکھوں سے چھپا کر کسی آنکھ سے اشارہ کرتا ہے یا کسی جگہ پہ نظر ڈالتا ہے تو یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور انسان کے دل میں جو بات آتی ہے اور جو خیال گزرتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، وما تخفی الصدور۔ اس لیے اللہ رب العزت سے شرم کرنی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے مسلمانوں اللہ سے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ والحمدللہ نستحیی من اللہ، ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں، ہم اللہ کا خیال رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت سے شرم و حیا کا حق ادا کرنے کا معنی یہ ہے، ان تحفظ الرأس وما وعا، کہ جو تو سنتا ہے، جو تیرے علم میں آتا ہے، جو بات تیرے تک پہنچتی ہے، تو اس کی حفاظت کرے، پھر اس کو اپنے عمل میں لے کے آئے۔ ان تحفظ الرأس وما وعا وان تحفظ البطن وما حوا، اور تو اپنے پیٹ کی اور جو پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے۔ پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز، اللہ اکبر، انسان کے جو اعضاء ہیں جنسی، ان کا انسان کے پیٹ کے ساتھ تعلق ہے، ان کے مراکز
پیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس پیٹ کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرے تو، ان تحفظ البطن وما حوا، اور ان تذکر الموت والبلا، اور تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ میں نے مرنا ہے، اور یہ میرا حسن، یہ میری جوانی، اور یہ میری کشش، اور یہ میری جھلک، اور یہ میری پھبن، یہ ساری چیزیں مٹی میں گیا کے مل جانے والی ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے انسان اتنا بنا پھرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھتے ہیں، اور کوئی یہ سمجھتی ہے کہ لوگ میرے اوپر مرتے ہیں۔ ان تذکر الموت والبلا، تو مٹی ہو جانے کو، بوسیدہ ہو جانے کو، تیری ہڈیاں گل جائیں گی، اس بات کو یاد رکھے اور موت کو یاد رکھے، میں نے مر جانا۔ اللہ اکبر۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اور جو آخرت کو مطلوب بناتا ہے، آخرت کا طلبگار بنتا ہے کہ میری آخرت کامیابی والی بن جائے، میری آخرت سرخ روئی والی بن جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے، وہ اس دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے۔ جو جائز اور حلال زیب و زینت ہے اس کی تو اس میں بھی رغبت نہیں ہوتی، چہ جائے کہ انسان جائز اور حلال سے آگے بڑھ کر حرام زینت کا ارتکاب کرے، اس طرح کا لباس پہنے، اس طرح کے فیشن کرے، اور اس طرح کا میک اپ کرے جو انسان کی شکل ہی بگاڑ دے۔ ترک زینت الدنیا من فعل ذالک، جو یہ کام کرے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ سے شرم کی جیسے شرم کرنی چاہیے، اس نے اللہ سے شرم کی جیسے اللہ رب العزت سے شرم کرنی چاہیے۔ تو حیا جو ہے یہ اسلام کا وصف ہے، اور یہ ایمان کا لازم اور ملزوم دونوں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور بس دو تین باتیں میں اور عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرم و حیا کو قائم رکھنے کے لیے اور بے حیائی اور فحاشی اور منکرات کو روکنے کے لیے جو راستہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نگاہوں کو نیچا رکھے، گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جائیں، اجازت لے کے جائیں، اجازت کے بغیر قبروں میں نہیں جانا چاہیے، اجازت کے بغیر گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بچوں کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ کمرے میں آنا ہے، ماں باپ کے کمرے میں آنا ہے تو اجازت لے کے آئیں، اجازت لے کے آئیں۔ خاص طور پر رات کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو لباس بھی شرم و حیا والا پہننا چاہیے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے انسان کے جسم کے ایسے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شرم و حیا والے تھے، تو انسان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس شرم و حیا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور وہ ہے کہ شادیوں کو آسان کیا جائے، شادی جلدی کی جائے، شادی کو آسان کیا جائے۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس عمل کو آسان بنایا گیا تھا اور جتنی لوگوں نے اس کے اندر مشکلات پیدا کی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے اس میں آسانیاں پیدا کی۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے اور اس کو مشکل سے مشکل بنا دیا، مشکل سے مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کر دیں، طلاق ہو جائے اس کے بعد بھی شادی کر دیں، بیوگی آ جائے تو اس کے بعد بھی شادی کر دیں۔ اور شادیاں جو ہیں یہ اس بات سے مؤخر کر دینا، لیٹ کیے جانا کہ روزگار مل جائے، کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر ان کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جب شادی ہو جائے گی تو کام کریں گے، اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ اس لیے شادیاں آسانی کے ساتھ کرنی چاہیے اور جلدی کرنی چاہیے، اور بغیر شادی کے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایسے بیٹھے نہیں رہنے دینا چاہیے، ان کو شادیاں کر کے آباد کر دینا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے، ایسے ہی بے بنیاد کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا جائے کہ یہ بدکار ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے بہت بڑا جرم کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے، شریعت نے اس کی سزا رکھی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے کام بدنام کر کے لوگوں کو گالیاں دے کر
اور لوگوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کو پھیلا کر یہ ویڈیوز اور یہ اس طرح کی جو مناظر ہیں ان کو پھیلا کر ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ان بری چیزوں کو مسلمانوں کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جب انسانوں کے اندر پھیل جاتا ہے تو عذاب آ کے رہتا ہے، اللہ کے عذاب آتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا والا بنائے، عفت مآب بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پاک بازی کی زندگی بسر کروں اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو شادی کے عمل کو آسان کرنا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور گھروں کے اندر اس بات کی تلقین کرنی چاہیے، بیٹیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، جوانوں کو بھی، سب کو، کہ وہ شرم و حیا والا رویہ اختیار کریں اور شرم و حیا والے طریقوں کے مطابق گھروں کے اندر رہا کریں۔ جب ہم اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے، انہیں اجازت دیتے ہیں کہ ٹائٹ قسم کے لباس پہن لیں، ٹائٹ قسم کی ٹراؤزر اور شرٹیں اور پینٹیں وغیرہ اس طرح کی پہن کر پھرتے ہیں، تو پھر خرابیاں ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ سچی بات ہے انسان زبان پر نہیں لا سکتا۔ یہ کیسز ہم سنتے تھے یورپ میں ایسے ہوتا ہے، یورپ میں ایسے ہوتا ہے۔ میرے دوست ڈاکٹر امریکہ میں تھے، وہ کہنے لگے ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ گھر کے اندر باپ کی ہوس کا معصوم بچی، 5 سال کی بچی، 4 سال کی بچی باپ کی شیطنت کا شکار بن گئی، اس درندے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ بیٹیوں کے ساتھ زیادتی، بہنوں کے ساتھ زیادتی وہاں سنتے تھے، اور اس بے حیائی کے پھیلنے کا نتیجہ ہے کہ اب اس طرح کے کیسز یہاں بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اس طرح کے حالات آتے ہیں کہ جو ایسا ہو گیا جی، ایسا ہو گیا، اب کیا کیا جائے۔ اس لیے اس بے حیائی کو روکنا اور اس کے آگے بند باندھنا یہ بہت ضروری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، اپنی برادری سے شروع کریں، اپنے خاندان سے شروع کریں، اور معاشرے کے اندر بھی اس چیز کا شعور پیدا کریں اور لوگوں کے اندر اس کے لیے آگاہی پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ کامیاب فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت شرم و حیا والا بنائے۔ یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب وصف ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی وصف ہے۔ ان اللہ حی کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حی کریم ہے، اور حیا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ایک تو انسان بری چیز اور ایسی چیز جس سے انسان کی مذمت ہوگی اور اس کو ملامت کی جائے گی اس کے کرنے سے باز رہتا ہے۔ تو اسی طرح حیا کا ایک یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے انسان اس حق کو ادا کرنے والا ہو، اور اس حق کو روک کر بے شرمی کا مظاہرہ نہ کرے۔ ایک تو بری چیز اور قابل مذمت چیز سے رکنے کا نام حیا ہے، اور دوسرا حقدار کے حق کو روکنے کا نام، حقدار کے حق کو ادا کرنے کا نام حیا ہے، کہ حقدار کا حق ادا کر دیا جائے اور اس کے حق کو روکا جائے تو یہ بھی بے حیائی ہے۔ اس لیے انسان کو ان دونوں قسم کی بے حیائی سے بچنا چاہیے، شرم و حیا کا پیکر بننا چاہیے اور بری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق، دین کا حق، علماء کا حق، ماں باپ کا حق، رشتہ داروں کا حق اور عام مسلمانوں کا حق یہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ حیا کے وصف کا اللہ رب العزت نے لازمہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس وصف کے ساتھ متصف فرمائے اور اس کے ساتھ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کامل فرما دے، اور ہمارے دین کی پہچان یہ حیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا مسلم بنائے جن کی زندگی شرم و حیا والی ہو۔